ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے، اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی، اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا انہی سے نکاح کر دیں، اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا کہ اس کے شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ کر کے اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ربیہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور وہ شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب انہی کے حکم سے کافروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام، اگر تم کہو تو اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے، ہاں۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، راضی ہوں میں اللہ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا، اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری و تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یحییٰ علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الہی، اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی، اے فرشتوں، میرے خلق میں وہ مشہور ہے، دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا چاہیے، تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں تو رب ہوں سارے جہانوں کا، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی، تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صحرائی موجود تھا، اس کو پکڑ کر پارا پارا کیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں اپنی تمام قوم کے غضب الہی سے واصل جہنم ہوا۔ اس واقعے کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں آئی تھیں، اور انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔